الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ان کی جتنی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی نیکیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ کیا ہے۔ گناہ چھوٹے بتلائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ بتلائے گا، بڑے نہیں بتلائے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتائے گا۔ جیسے کوئی شخص انعام لینے کے لیے کسی سے جائے تو اس کو اپنی کارکردگی بتلاتا ہے، بڑی کارکردگی بتلاتا ہے، اچھی کارکردگی بتلاتا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ مجھے سزا دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے فلاں گناہ کیا، اللہ وہ چھوٹا گناہ، وہ فلاں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جتنے تو نے گناہ کیے ہیں ان تیرے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ اچھا یہ تو چھوٹے چھوٹے میرے گناہ تھے، اب کہے گا اللہ میرے بڑے گناہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ مسکرا پڑے اور آپ کے مسکرانے سے آپ کی ٹانگیں نظر آئی اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مومنوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کروا رہے ہیں، فرمایا جب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں ایسے یہ ہنس رہا ہوں کہ جب یہ جبرائیل نے مجھ سے بیان کی تو جبرائیل بھی ہنسے ہیں، اور جبرائیل نے جب یہ اللہ سے یہ سنی تو فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس بات پر مسکرا دیے کہ ابن آدم اللہ بھی ہنستے ہیں، اور اللہ کیسے ہنسے؟ اللہ کیسے ہنسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے بتلا رہا تھا، اب یہ کہتا ہے بڑے بھی موجود ہیں، اس لیے کہ ان کا بدلہ چاہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، سیاہ ہے یا سفید ہے، جو بھی تیرے زندگی کے گناہ ہیں میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو گناہ کرنا، یہ کوئی نہ کہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی پاک دامنی کا دعویٰ نہ کرے، پاک دامنی کا دعویٰ ہی شیطانیت ہے، پاک دامنی کا دعویٰ کرنا ہی اللہ کی رحمتوں سے دوری ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آج اگر میں یہ بات کہوں گا کہ آج کسی نیک انسان کو آپ گناہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ اسے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں نیک ہے یا برا ہے اس سے میں سب کو لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ شیطان کو لگا ہوا ہے، وہ نیک انسان کے ساتھ زیادہ شیطان ہوتا ہے، پتہ نہیں اس سے کیسے کیسے گناہ وہ کروا لے، کیسی کیسی خطائیں اس سے سرزد کروا لے۔ یقین کریں صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہو سکتا ہے، اگر ان سے خطائیں ہوئی ہیں، انبیاء سے ہوئی ہے، علماء سے ہوئی ہے، آپ اور ہم کس بات کی مولی ہے، ہم سے بھی خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن خطائیں سرزد ہونے کے بعد اپنے رب سے رجوع کر لو، سچی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے کی 3 شرائط علماء نے ان حدیث سے نکالی ہے، 3 بنیادی شرائط ہیں، ان شرطوں کے ساتھ آپ توبہ کریں اور دن میں 1000 مرتبہ اگر آپ توبہ کریں تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ پر ندامت، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر بندہ معافی مانگے پھر تو معافی کوئی نہیں، گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ اللہ میں آئندہ کے بعد نہیں کروں گا، اگر اس کا عزم ہوتا ہے، گناہ پر پشیمان ہے، نادم ہے، اور پھر اس کا عزم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے۔ فرمایا اگر یہ 3 شرائط کو پوری کر کے کبھی بھی توبہ کرے گا، دن میں سینکڑوں مرتبہ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر بھی ان شرائط کے مطابق وہ توبہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یاد رکھیں ایک بات اس سے الگ ہے، وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد کی تلافی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، کسی کو آپ نے گالیاں دی ہیں، کسی کا آپ نے مال دبایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دنیا میں اس کا معاملہ اس کا دل کو صاف کر دیں۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے جا کر اس سے معافی مانگے۔ یاد رکھو حقوق اللہ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اس بارے میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجھے یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 2 مسلمانوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، 2 مسلمانوں کو، اور اللہ فرمائیں گے
کہ میں چاہتا ہوں یہ دونوں جنت میں چلے جائیں، لیکن ایک مسلمان نے دوسرے پر زیادتی کی ہوگی، اس کو نقصان پہنچایا ہوگا، اس کا کوئی حق دبایا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ بھائی اس کو معاف کر دو، کہ اللہ معاف نہیں کرنا، اللہ معاف نہیں کرنا۔ اللہ فرمائیں گے اگر اچھا میں تجھے اگر یہ محل دے دوں اس کے بدلے میں، اس کو معاف کرنے کے بدلے میں اگر تجھے یہ محل دے دوں پھر تو معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ پھر کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تم دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، جنت کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں تمہیں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ یہ اللہ کل قیامت کے دن ایک فیصلہ فرمائیں گے، لیکن یاد رکھو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں ہے، یہ تو جس کے اوپر اللہ رحمت نازل کر دے، جس کے اوپر اللہ اپنی برکات نازل کر دے، یہ وہی خوش نصیب ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر معاملات کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کا قرض لے کر جاتے ہیں، کل اللہ کے عہد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کسی کو برا کہہ کر جاتے ہیں، کسی پر بہتان لگا کر جاتے ہیں، کسی کا مال دبا کر جاتے ہیں، کسی کی زمین دبا کر جاتے ہیں، یاد رکھو کر اللہ کے عہد کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے ہاں تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ وہاں پر پیسے نہیں ہوں گے، وہاں پر زمین نہیں ہوگی، وہاں بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ یا تو تمہاری نیکیاں اس طرف چلی جائیں گی، یا اس کی برائیاں تمہارے نام اعمال میں آ جائیں گی۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لو، اپنے معاملات کو صاف و ستھرا کر لو۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی، آپ نے اپنے جب آپ بیمار ہوئے مرض الوفات میں آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جس پر میں نے زیادتی کی ہو مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے مجھ پر زیادتی کی۔ میں نے تجھ پر کیا زیادتی کی ہے؟ آپ مرض الوفات کے اندر ہیں اور بیماری کی عجب کیفیت آپ پر طاری ہے، رشی پر رشی آپ پر طاری ہو رہی ہے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ جس پر میں نے زیادتی کی ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھ سے زیادتی کی ہے۔ فرمایا کیا زیادتی کی اللہ کے بندے؟ کہا اللہ کے رسول ایک مرتبہ میں آپ کے اونٹ کو دوڑا رہا تھا، آپ نے اونٹ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کا کوڑا میرے جسم پر پڑا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اس سے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں مجھے بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے لے اس سے بدلہ۔ اب صحابہ کرام اس کیفیت سے انتہائی پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ پوزیشن ہے، بیماری کی یہ حالت ہے، نکاحت کی یہ حالت ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ خبردار کیسی کو حرکت کر رہا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے بدلہ لینا۔ اللہ کے رسول نے بتایا ٹھیک ہے بدلہ لے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول معافی کے ساتھ جب آپ نے مجھے مارا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم پر بھی کپڑا نہ ہو۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتار دی، قمیض مبارک اٹھا لیا آپ نے۔ وہ صحابی کوڑا نیچے پھینکتا ہے، وہ لاٹھی نیچے پھینکتا ہے اور فوری طور پر آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے تو بدلہ لینے کے لیے لاٹھی اٹھائی تھی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میری کہاں ضرورت کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگے تاکہ کل اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ سامعین محترم، اس واقعے سے کتنی یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں دنیا میں بدلہ لے لو، کسی سے میں نے زیادتی کی ہے تو اس کو صاف کر لو، خبردار کل قیامت کے دن میں کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ یاد رکھے دنیا کے معاملات یہاں پہ کلیئر کر لے، توبہ اور استغفار کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لے، کسی پر اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے تو دنیا کی یہ ندامت کچھ بھی نہیں ہے، اس سے جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر اللہ کی قسم ہے یہ بات سارے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، آپ اس سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے، اور اس سے کیا ہوگا؟ کل آپ کی اللہ کے ہاں سر بلندی ہو جائے گی، میدان محشر میں آپ کے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، اللہ آپ کے اعمال کو آپ کا بدلہ دے دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو عمل ہم کرتے رہے کل نام اعمال کسی کا بھر دیا جائے، عمل ہم کرتے رہے کل اس عمل کا ہمیں کوئی صلہ نہ ملے۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے خدا اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں اور اپنے گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، ہر گناہ کو بڑا سمجھیں، ہر گناہ کو ہلاک کر دینے والا سمجھیں، برباد کر دینے والا سمجھیں۔ اس وقت تک ہر گناہ آپ کو برباد کر دے گا جب تک آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 100 قتل والا وہ واقعہ، ایک شخص نے 100 قتل کر دیے، گیا ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنے